قرآن کریم میں فرما دیا، سب سے پہلے نماز کا حکم دیا۔ اللہ نے سب سے پہلے نماز کا حکم دیا اور یوں کہا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کیجیے اور اسی پر جمے رہیے۔ ایسا بھی نہیں کہ جب ذہن میں آئی جب پڑھ لی۔ نماز ایسا عمل نہیں ہے کہ جب آپ کی سمجھ میں آئے جب پڑھ اذان ہو چلو یار پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں۔ نماز تو آپ پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گناہ کتنا بڑا ہو گیا، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گیا۔ نماز آپ نے ادا کر لی لیکن اللہ کی ناراضگی بھی آپ پہ ہو گئی۔ اگر آپ اذان سے پہلے تیاری کر لیتے یا اذان کے بعد بھی تیاری کر لیتے، تکبیر اولیٰ آپ کی فوت نہ ہوتی تو آپ کو پتہ نہیں پھر اللہ اس پہ کیا نواز دیتے آپ کو۔ جب نماز پڑھنی ہے تو پھر وقت پہ پڑھی جائے، محبتوں کے ساتھ پڑھی جائے، عظمتوں کے ساتھ پڑھی جائے، پھر انشاءاللہ دیکھیں آپ کی زبان سے نکلنے کی دیر ہے، بارگاہ خداوندی میں مقبول ہونے کی دیر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں ہم نے آپ کو روزی کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہم نے آپ کو روزی کمانے کے لیے نہیں بھیجا، روزی تو تمہیں ہم دیں گے، روزی تو تمہیں ہم دیں گے، اور بہترین انجام جو ہے متقیوں کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا ہے، جہاں اللہ فرماتے ہوں قرآن کریم میں ہمارے پاس آ گئی ہو یہ بات اور ہم پھر بھی اس پہ عمل نہ کریں اور ہم یقین نہ کریں، یہ تو بہت دور لے جاتی ہے انسان کو یہ بات۔ یقین کا نہ کرنا، عمل نہ کرنا یہ تو ایک الگ بات ہے، یقین نہ کرنا یہ بہت الگ بات ہے، بہت دور انسان کو لے جاتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے رزق کے کتنے دروازے کھولے؟ 4، اور 4 میں 3 دروازے کس کے لیے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے، جس میں پہلا دروازہ اور دوسرا دروازہ اور تیسرا دروازہ اور چوتھا دروازہ یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو ان 3 دروازوں سے روزی کمانے والا بنا دے۔ یعنی متقیوں کے لیے یوں آیا کہ جب انسان متقی ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کے لیے اور انسانوں کو اس کے اوپر مامور فرما دیتے ہیں کہ اس کو رزق پہنچائے، اس کو رزق پہنچائے، پھر وہ کسی بھی زاویے سے پہنچائے، پھر وہ کمانے نہیں جانے کا، وہ کس انداز سے اللہ دیں گے وہ اللہ جانتے کہ کیسے دیں گے روزی اس کو، کیونکہ وہ اب متقی ہو گیا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اس کو اپنے متقین مقربین منتخبین بندوں میں اس کو شامل کر لیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندوں کو اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے معمور کر دیں گے کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ، اور وہ بھینکیں گے بھگائیں گے لیکن نہیں، اللہ کہیں گے جاؤ بھائی واپس جاؤ، ان کی ضرورت پوری کر کے آؤ۔ جو آدمی کسی کے پاس جائے اور اس کی یہ نیت نہ ہو کہ فلاں میرے پاس آیا ہے اور وہ کچھ لے کے آ جائے، یہ اس کی نیت ہو جائے کہ فلاں آدمی آ رہا ہے کچھ میرے خرچے کے لیے دے جائے، یوں آئے شرک ہے۔ اگر وہ دے گیا جب بھی شرک ہے اور نہیں دے کے گیا جب بھی شرک ہے۔ اور اگر کوئی آدمی آیا اور اسے ایک دم کھڑا ہو گیا متواضع ہے کہ بھئی چلو جو بھی ہے پانی لے کے آؤ جلدی، پانی پلوایا اور چائے کا کوئی انتظام ہے چائے بھی پلوا دی، یا کچھ بھی نہیں کیا لیکن وہ خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے پیش آیا، اپنے مہمان سے ملا اور اس نے مسافر میں کچھ دے دیا جس کو کہتے ہیں ہدیہ، جس کو ہم نے دینا لینا کر دیا بند، تو یوں آیا کہ تمہاری نیت نہیں تھی لینے کی، آپ نے نیت نہیں کی تھی، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے، اسے قبول کر لینا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ ہدیہ دینا بھی سنت، ہدیہ لینا بھی سنت۔ ہم نے ہدیہ دینا بھی بند کر دیا، لینا بھی بند کر دیا۔ لینا تو خیر کون بند کرتا، دینا بند ہو گیا ہدیہ ہے۔ سردی کے موسم میں 10 لحاف بانٹنے والے، 50 لحاف تقسیم کرنے والے، 500 آدمیوں کو بلا کے، غریب غرباؤں کو بلا کے وہاں پہ سب کے سامنے بٹھا کے ایک لحاف دیں گے اور 500 آدمیوں کے سامنے اس کی تصویر کھنچوائیں گے اور دوسرے آدمی سے تصویر کھنچوائیں گے جو آدمی اس علاقے کا بھی نہیں ہوگا اور اس مذہب کا بھی نہیں ہوگا، اور اس خاتون کو یا اس بوڑھے آدمی کو بٹھا کے اس کے ہاتھ میں لحاف دے کے فوٹو کھنچوا کے، ایمانداری سے بتاؤ یہ ہدیہ ہے؟ یہ ذلیل کرنا ہے۔ اور عام طور پہ ہوتا ہے یہ، ہر امیر کبیر آدمی اکثر و بیشتر، وہ بہت کم لوگ ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے دیا تو الٹے کو پتہ نہیں اور الٹے سے دیا تو سیدھے کو پتہ نہیں، ورنہ تو غریب لوگوں کا اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں کہ سردی کے موسم میں اگر لحاف تقسیم کریں گے، 50 لحاف تقسیم کریں گے، 500 آدمیوں کا پروگرام کریں، اتنے کے تو لحاف بھی نہیں ہوتے۔ دینے والے پہ بھی لعنت اور لینے والے پہ بھی لعنت۔
ہدیہ دینا اور ہدیہ لینا سنت ہے، اس طرح سے دینا لینا تو بڑی جلالت کی بات۔ مدد پردے سے کرنی چاہیے ورنہ مدد مانی نہیں جاتی۔ بھئی ادھر آؤ، اگر یہ سارا بھر جائے گا تو پھر ہم کس کو سنائیں گے بات؟ میرے پیچھے تو خواتین بیٹھی ہیں اور آگے بیٹھنا چاہیے ویسے بھی۔ یہ تو ایسے ہوتی ہے کہ مخصوص بوڑھا کمزور ضعیف آدمی ہے تاکہ اس کو چلنا نہ پڑے وہ بیٹھ جائے، یا میرے ساتھ میں وہ آدمی رہے جس کو مجھے ضرورت پڑ جائے تو میری ضرورت کو محسوس کرے اور اس کو پوری کر دے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو، اگر زندگی میں تقوی آ گیا، اگر زندگی میں نماز ہمارے آ گئی، زندگی میں استغفار آ گیا، تو آپ کا ہاتھ ایسے ہوگا ہی نہیں، کیونکہ یہ ہاتھ ایسے رہتے ہیں۔ جب یہ 3 دروازے بند ہوتے ہیں تو پھر ہاتھ ایسے ہوتا، اور اس ہاتھ سے آدمی ہمیشہ ذلت کا سامنا کرتا ہے، ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، چاہے کتنا ایماندار آدمی ہو، ان ہاتھوں سے کبھی ذلیل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہاتھ میرے اللہ کو پسند ہے اور یہ ہاتھ انسانوں کو پسند ہے۔ اس لیے بھی ہمیں طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی میں نماز لانی ہے، لائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اپنی زندگی میں استغفار لانا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں تقوی لانا ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے ہے۔ 4 دروازے رزق کے جس میں 3 مسلمانوں کے لیے ہوں اور اس کے بعد پھر مسلمان کا ہاتھ ایسے ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات اپنی ذمہ داری کے ساتھ ہر ہفتے مسجد تقویت الایمان میں جو مجلس کے نام پر آپ یہاں جمع ہوتے ہیں، میں بے حد مشکور ہوں، ممنون ہوں، اور ان ماؤں بہنوں کا جو ایسی بھری سردی میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر کے اپنے کام کاج کو ادھر کر کے یا اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے یہاں آتی ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے آنے کی برکت سے ہم تمام فقیروں کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اللہ سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔